السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور طلباء عزیز، سب سے پہلے تو ہم اس بات کی معذرت چاہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے کسی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی اور نہ آپ سے باتیں ہو سکی، تو اس مرتبہ آپ سے ملاقات میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ابھی سردست جس ماحول کا یا جس سمجھے سیزن کا ہم لوگ سامنا کرنے والے ہیں، اس کو عام طور پر قربانی کا سیزن یا قربانی کا ماحول بھی کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اس قربانی کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، اور یقیناً واقعات یہی بتاتے ہیں قرآن کے کہ اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو، یعنی آپ کے کریکٹر کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان کے اس کریکٹر کو اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا، جس کو حنیف کہتے ہیں، یعنی کلی طور پر ٹوٹلی اپنے آپ کو خدا کی طرف کنسنٹریٹ کرنا، اپنے ہر میٹر کو خدا کی طرف ریلیٹ کر کے باتوں کو سوچنا اور اسی حساب سے اپنے کام کو ڈیزائن کرنا۔ چنانچہ قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہود جو تھے، جوس، اور اسی طرح نصارہ جو ہیں یعنی کرسچنز، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اپنے طور پر کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، جو کچھ ہمارے فنکشنز ہیں، جو کچھ ہمارے رسوم و آداب ہیں اللہ کا نام لے کر، وہ وہی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگرچہ کہ انہوں نے اپنے گروپس کو ایک گروپزم بنا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ریفرنس کرتے تھے، اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ لہذا قرآن نے اس بات کو کنڈم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ تم نصرانی ہو جاؤ، یعنی قرآن میں کہا گیا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یعنی تم یہودیت کے گروپزم کو ایکسیپٹ کر لو، اس میں شامل ہو جاؤ۔ نصرانی کہتے تھے کہ تم نصرانیت کے گروپزم کو فالو کر لو، اس میں شامل ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت حاصل کیے ہوئے انسان اور ہدایت حاصل کیا ہوا گروہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے ان سے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم کی جو ملت تھی، ابراہیم کا جو سسٹم تھا، ابراہیم کی جو سوچ تھی، ابراہیم کا جو طریقہ تھا، وہ طریقہ گروپ کو لے کر سوچنے کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ ابراہیم کا ٹوٹل طریقہ اللہ کو لے کر سوچنے کا معاملہ تھا۔ ان کا ہر بات میں وہ اللہ ہی کو لے کر سوچا کرتے تھے، اور ہر بات میں اللہ ہی کے حکم کو پریفیر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری ہسٹری جو خصوصیت کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے، اس کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ جب جس ماحول میں وہ رہتے تھے، اس ماحول میں ماحول کی طرف سے کچھ باتیں ان کے سامنے آئی۔ وہاں بھی کچھ گروپس تھے ہوں گے، یقیناً ہر زمانے میں، ہر حالت کے اندر، ہر علاقے کے اندر کچھ نہ کچھ گروپس ہوتے ہیں، اور ان سارے گروپوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سچائی تو ہمارے پاس ہے، ہم اس سچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں جو خدا کی طرف سے آئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، وہاں مختلف قسم کے گروہی تھاٹس موجود تھے۔ ان تمام تھاٹس سے ہٹ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس تھاٹ کو ڈسکور کیا جو تھاٹ اللہ رب العزت نے انہیں نیچر کی بنیاد پر عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کو جب انہوں نے ڈسکور کیا تو انہوں نے اس بات کو نہیں سوچا کہ ماحول کے لوگ کیا کہیں گے، علاقے کے لوگ کیا کہیں گے، فیملی پرسنز کیا کہیں گے، سوسائٹی میں موجود گروپس کا کیا ری ایکشن ہوگا،
ان تمام باتوں کو سوچے بنا انہوں نے اس تھاٹ کو اختیار کیا جو تھاٹ اللہ نے ان کو دیا تھا، اور اسی تھاٹ کو لوگوں کے درمیان وہ پھیلانے لگے، اور یہ پروسیسنگ ان کی چلتی رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروسیسنگ کے اندر ان کو کیسے کیسے آزمائشوں کا، کیسے کیسے ایگزامز کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ ایسے سارے ایگزامز کو جب انہوں نے مکمل کیا اور وہ اپنے علاقے سے نکل گئے، تب جا کر اللہ نے آگے ایک اور ایگزام ان کا لیا۔ چنانچہ قرآن کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے ایک خواب دکھلایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اس بات کو اس طرح قرآن بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو سارے گروہزم سے بچا لیا، اور ان کی پیورلی ان کی مائنڈ کی یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ان کے مائنڈ سیٹ کو تیار کیا، اور جب وہ شعور کی عمر کو آئے، جب سنسیئر ہو گئے، جب باپ کے ساتھ ایکٹیویٹی کرنے کے لائق ہو گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا جو ریپلائی قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے کہ افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر گزریے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی اس عمل کو قبول کر لیا۔ یعنی یہ آمادگی، یہ خدا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تیار کر لینا، جو خدائی آئیڈیالوجی ہے اس آئیڈیالوجی کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے ایوری مومنٹ آدمی پوری طرح سے الرٹ اور حرکت میں رہنا، اس ایکشن کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی جاب کے لیے یعنی پیغمبری کے جاب کے لیے اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیاں بیان کی گئی، اور ان ساری قربانیوں کا ریلیشن، ان ساری قربانیوں کا تعلق جب آپ گہرائی کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایوری مومنٹ انہوں نے اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی، اپنے خواہشات کی ہر مرتبہ خدا کے حکم کے مقابلے میں قربانی کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا اپنی چاہت کیا ہے، انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی میں رہے، انسان کی اپنی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ کی تعلقات کے درمیان ہی رہے، اپنا جو کچھ کرنا اسی درمیان کرے، لیکن جب ایک طرف خدا کا حکم کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف اپوز کرنے والی سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے، تب ایک انسان کو آپشن لینا ہوتا ہے کہ میں کس آپشن میں چلا جاؤں، اور جب وہ اپوز کرنے والے کے خلاف ایک آپشن میں چلا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی آزمائشوں کا، مختلف قسم کے امتحان اور ایگزامینیشن کا اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ سارے کے سارے امتحانوں کو، ایگزامز کو خدا کی خاطر فیس کرتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ساری کی ساری قربانیاں ہیں۔ چنانچہ ہر زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ بتایا جاتا ہے، جب کسی بات کی ہدایت اور رہنمائی دی جاتی ہے، تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ شروع میں اس کی اصل اسپرٹ باقی رہتی ہے، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ چلتے آگے بڑھنے لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی شکلیں باقی رہ جاتی ہیں، اس کی اسپرٹ اس سے غائب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ قرآن نے یہ کہا کہ تمہارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ صلاۃ کا معاملہ ہو، چاہے ظاہری شکل و شباہت میں کچھ اعمال کے انجام دینے کا معاملہ ہو، تو شروع میں تو تم ان اعمال کو پوری اسپرٹ کے ساتھ کرتے ہو، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے اندر سے اسپرٹ اور اس کا اصل جذبہ اور اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اس روح کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کئی مقامات کے اوپر اس بات کو انڈیکیٹ کیا۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ نے کہا، وہ آیت تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگی جو بار بار تکرار میں آ چکی ہے کہ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ دیکھو تمہارے اعمال کی ظاہری شکلیں، اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لینا یا مشرق کی طرف کر لینا اصل نیکی نہیں۔ پھر نیکی کیا ہے تو آگے ڈیٹیل کے ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں، اور اس ساری ڈیٹیل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کو لے کر اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرنا، اللہ کی کائنات کو لے کر، اللہ کی پوری یعنی کائنات میں رہنے والی ساری چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ وہ سوسائٹی جس کے درمیان آپ رہتے ہیں اس کو خدا بیس سمجھ کر اس کے ساتھ ایسا ایٹیٹیوڈ اور رویے کو اپنے ڈیزائن کرنا، یہ ساری وہ چیزیں جو تقوی اور نیکی کی جو ایک ڈیفینیشن میں آتی ہے۔
اسی طرح قربانی کی ڈیفینیشن کے اندر اللہ بولتے ہیں، گویا کہ اللہ کے یہ الفاظ جو میں ابھی آپ کے سامنے کہوں گا وہ ہماری اپنی پوری پریکٹسز کے اوپر 100% اترتی ہیں۔ اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ تو خدا کے پاس تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تو خدا کے پاس تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پریکٹسز ہیں ان پریکٹسز کے اندر خون اور گوشت کے معاملے میں تو اتنا الرٹ رہتے ہیں ہم لوگ، جس کا اندازہ آپ کو چند ہی دن کے اندر پھر دوبارہ اس کا آپ کو مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ کوئی جانور جہاں جگہ جگہ آپ کھڑے کر دیں گے اور ٹریفک بھی جام کر دیں گے، آپ جانور خرید کے لائیں گے اور اس کا کچرا، اس کا جتنا ڈسٹ ہوتا ہے، اس کا جتنا کچرا ہوتا ہے، سارا کا سارا وہ اپنے محلے میں پھیلا دیں گے۔ اب آپ سمجھے ہوں گے کہ صاحب میں ایک جانور قربانی کر رہا ہوں اور اس قربانی کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، جبکہ اللہ ایسے میٹر کے اندر فرماتے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ دیکھو تمہارا گوشت اور تمہارا خون ہمارے پاس پہنچنے والا نہیں ہے، یہ تو ایک اضافی چیز ہے، یہ تو ایکسٹرا چیز ہے جو تم کرو گے، لیکن اس سے ریلیٹڈ جتنی فیملی، جتنے آس پاس کے لوگوں کا جو حق ہے، اس حق کے معاملے میں تم کو پہلے الرٹ ہونا پڑے گا۔ چنانچہ میں بار بار اس تکرار کے ساتھ اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ ایک جانور خریدنے کے معاملے میں تو بہت الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے ماں باپ کے ساتھ ایک رویے کا حکم اللہ کا آتا ہے تو وہاں آپ کا اتنا الرٹنس نظر نہیں آتا۔ جب پڑوس کے ساتھ آپ کے رویے کا ایک آرڈر اللہ کے پاس سے آتا ہے، وہاں دیکھتے ہیں تو آپ اتنے الرٹ نظر نہیں آتے، اتنے آپ ایکٹیو نظر نہیں آتے، اتنے آپ سینسیٹیو نظر نہیں آتے، لیکن صرف ایک کوئی جانور خرید کے لانے کا معاملہ ہو تو آپ سب سے زیادہ الرٹ نظر آئیں گے۔ ایک جانور کو قربان کرنے کا معاملہ ہو تو آپ بہت زیادہ الرٹ نظر آئیں گے۔ ایک جانور کے گوشت و پوست کی تقسیم کا معاملہ ہو تو اس معاملے میں آپ بہت الرٹ نظر آئیں گے۔ آپ سے مراد آپ ہی نہیں ہے بلکہ ساری سوسائٹی کی ایک پکچر ہے۔ اس پکچر کو اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کر دیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری یہ سوچ کہ تم کچھ ظاہری اعمال کر کے یہ سمجھ لو گے کہ اللہ کی رضا تم کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کے پاس تم اپنے عمل کو پیش کر سکو گے، تو تم اپنی اس خام خیالی اور تمہارے اس کنفیوژن سے تم کو باہر آنا پڑے گا، بلکہ تم کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کے اندر وہ لائف جو ہے بناؤ، تم اپنی زندگی میں وہ ایکٹیویٹی پیدا کرو جس ایکٹیویٹی کے چاروں سمت، اس کے ایکٹیویٹی کے چاروں اطراف تمہارا جو مائنڈ سیٹ ہوگا، تمہاری جو سوچ ہوگی، وہ ساری کی ساری سوچ یہ ہوگی کہ جس کو قرآن نے تقوی والی زندگی بتایا ہے، وہ تقوی والی زندگی کا تمہارا مین محور ہو جائے، اس کے اطراف گھومتا رہے تمہارا مائنڈ۔ چنانچہ ہم نے بارہا بھی اس کا تجربہ کیا ہے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جب قربانی ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے دن اور تیسرے دن جو ہمارے پاس کے ڈسٹ بین کا حال ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ جس وجہ سے جتنا پریشان ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں کام کرنے والے۔ آپ کا جو ذبح کیے ہوئے جانور کا ڈسٹ جو ہوتا ہے، جو اسکریپ ہوتا ہے، جو کچرا ہوتا ہے، وہ لے جا کر اچھی طرح سے ڈسٹ بین میں ڈالنے کا تک آپ کو اگر مجھے سلیقہ نہ ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جانور کے ذبح کر دینے سے خدا خوش ہو جائیں گے اور خدا ہم سے راضی ہو جائیں گے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خدا کو کتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ خدا کی خوشنودی اور خدا کی رضا کے معاملے میں کیا امیجنیشن ہے آپ کا، وہ سوچنا پڑے گا۔ آپ کو ان تمام چیزوں کو لے کر سوچنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنی قوم کے لیے الرٹ تھے، جہاں اپنے والدین کے لیے الرٹ تھے، جہاں وہ ساری انسانیت کے لیے الرٹ تھے، اور ان کا الرٹنس اتنا ہائی لیول کا تھا کہ جب خدا نے کہا کہ میرے جو انسٹرکشنز ہوں گے، میرے پاس سے ملنے والی جو ہدایات ہوں گی، ان ہدایات کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری لائف کے لیے بھی فروٹفل ہوں گے اور ساری انسانیت کی لائف کے لیے فروٹفل ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ اس دنیا کے اندر فروٹفل یا فائدہ مند ہوں گے، بلکہ اس دنیا کے بعد کی دنیا میں بھی تم کو اس کے فروٹس اور اس کے فوائد ملیں گے۔ تو اس بات کا یقین سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مائنڈ میں اتنا زیادہ پیوست ہو چکا تھا، اتنا زیادہ جگہ بنا چکا تھا کہ جب وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو جب اپنی رائے، اپنا خیال، اپنا خواب اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کرتے ہیں تو اسماعیل کا جو ریپلائی ہوتا ہے افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو آرڈر دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیتیں آپ کو بتائیں گی کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کے بارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔
یعنی اللہ نے ایسے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر کے اندر، کیسے قرآن کو؟ جس قرآن کو فرشتے لے کر اترے ہیں، جس کے اندر ہر امر سے متعلق، لائف کے ہر پہلو سے متعلق اللہ کے انسٹرکشن اور اللہ کی ہدایات موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ اباجان جب کبھی زندگی کے جس مومنٹ کے اوپر جو امر آپ کو اللہ کی طرف سے ملے، جو آرڈر آپ کو ملے، اس آرڈر کو فلفل کر دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کام کے اندر میری طرف سے جو کوپریشن ہوگا وہ میں ٹوٹلی اور کلی طور پر آپ کے ساتھ کوپریشن کروں گا۔ اس کے لیے مجھے کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے تب بھی میں اس کے اوپر صبر کروں گا۔ لہذا آپ کا اور میرا بازار سے صرف ایک جانور کو لا کر ذبح کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جانور کو لانے کے اندر جو آرڈرز اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ اس کے ذبح کے معاملے میں جو آپ کو آرڈرز دیے گئے ہیں اس معاملے میں آپ کو الرٹ رہنا ہے۔ اس ذبح کے ہو جانے کے بعد اس کے ڈسٹریبیوشن کے معاملے کے اندر، اس کے کاٹ پیٹنے کے بعد اس کی غلاظت اور اس کی گندگی کو ٹھکانے لگانے کے معاملے کے اندر، یہ سارے کے سارے معاملات کے اندر آپ کو ویسے ہی الرٹ رہنا ہے جیسے ہر مومنٹ کے اوپر آپ کا خدا، ہر مومنٹ کے اوپر حضرت ابراہیم کی ہسٹری آپ کو ایک گائیڈنس دے رہی ہے کہ اب آپ کو ایسے پرفارم کرنا ہے، اب آپ کو ایسے پرفارم کرنا ہے، اب آپ کو ایسے پرفارم کرنا ہے۔ جب اس کانسیپٹ کے اندر، اس سوچ کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈال کر قربانی کے کانسیپٹ کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تب کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود کوئی نتیجہ اور کوئی رزلٹ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، جو رزلٹ اور جو نتیجہ قربانی کے کانسیپٹ کے تحت اللہ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ساتھی اس معاملے میں بہت ہی الرٹ ہو جائیں گے کہ ان کی قربانی کیسی ہو اور اس معاملے میں ان کا الرٹنس کیسے ہو۔ کیا قربانی صرف سال میں ایک مرتبہ کی کسی عمل کا نام ہے، یا سال کے 12 مہینے 365 دن میں اللہ کے ہر امر کو مکمل کرنا، تاکہ آپ کے اندر اور میرے اندر یہ ایبیلٹی اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب کبھی کوئی امر خدا، کوئی حکم خدا ہم کو ملے تو ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو جائیں کہ افعل ما تؤمر، کر گزریے جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اس صلاحیت کو پیدا کرنے کا نام قربانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کے متعلق یہ چند باتیں بہت ہی کافی ہوں گی، اور انشاءاللہ پھر ملاقاتوں میں اور بھی باتیں اس ضمن کی ہوتی رہیں گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے لیے آپ تمام سے اجازت لے لوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔